آپ کی زندگی کی جو کمائی تھی، آپ کی زندگی کی جو پونجی تھی، آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ میرے ملک کی حالت ایسی کیوں ہے؟ میرے شہر کی حالت بگڑتی کیوں جا رہی ہے؟ میرے ملک کے اندر بے حیائی کیوں ہے؟ آج میں آپ کو ذرا آئینہ دکھلانا چاہتا ہوں، مومن کا آئینہ ہے، آئیے ذرا دیکھیے تو صحیح نا۔ اگلی بات میرے آقا نے بھی فرما دیا نا، آج میرے آقا کی حدیث اپنے دلوں پر لکھ کر کے لے جائیں۔ میرے آقا نے فرما دیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کو سینے کے ساتھ لگانے کی وجہ سے کائنات کا مالک عزت عطا کر دے، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے کائنات کا مالک قوموں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے۔ آج ماں باپ ذلیل کیوں ہے؟ آج ماں باپ کو اولڈ ہاؤس کے اندر جا کر کے کیوں اپنا ہی لخت جگر پھینک کر کے آ جاتے؟ آپ ماں باپ جو ہے وہ گلی کوچوں چراہوں کے اندر دھکے کیوں کھاتے پھرتے ہیں؟ میں نے بوڑھی اماں کو دیکھا، اس سے چلا نہیں جاتا، وہ گلی کوچوں چراہوں پر مانگ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اماں کیوں مانگ رہی ہو؟ جواب اس کا یہی تھا، بیٹا میری اولاد نے مجھے گھر سے دھکے مار کر کے باہر نکال دیے۔ آج آپ کو ایسے بوڑھے نظر آئیں گے، اولڈ ہاؤس بھرے ہوئے، آپ کے چوک اور چراہے بھرے ہوئے، بوڑھے ماں باپ گلی کوچوں چراہوں پر مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں کس سے بات کروں؟ میں اپنا دکھڑا کس کو سناؤں؟ اور رب کعبہ کی قسم ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ماں باپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، ماں باپ ذلیل ہو کر کے رہ گئے۔ میرے آقا کی حدیث ہے اور کائنات کا سب سے سچا انسان بول کر کے کہہ رہا، اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ پھر میں کیسے مان لوں آج جو ذلیل ہیں انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا ہوگا؟ آئیے آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہماری کیفیت یہ ہے، ہمارے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، آؤ ذرا میں آپ کو آپ کے محلوں کی، آپ کے شہر کی حالت دکھلاؤں، آپ نے گھر بار کی حالت دکھلاؤں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے پیدا ہونے کی خوشی کے اندر ہمارے ہی گھروں کے اندر خسروں کا ڈانس ہوتا ہے، ہمارے ہی گھروں کے اندر ناچ بجانا ہوتا ہے، ہمارے ہی گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، اب حکم یہ تھا جب وہ بولنے لگ جائے تو اس کو سب سے پہلے رسول اللہ کی تعلیم دینی ہے، اسے اللہ کی پہچان کروانی ہے، اسے لا الہ الا اللہ سکھلانا ہے۔ لیکن تم نے سب سے پہلے اسے ممی ڈیڈی سکھلا دیا، اسے سب سے پہلے تم نے پاپا پاپا کہنا سکھلا دیا۔ اب یہ بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، تم نے رب کائنات کا حکم یہ تھا اس کو اب قرآن کی تعلیم دلوانی ہے، رسول اللہ کی حدیث کی تعلیم دلوانی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ایسا سکول تلاش کیا ہے جس کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم نہ ہو، جو انگریزی زبان پر پڑھائے، جو انگریزی بولنا سکھلائے۔ جب وہاں پر ہمارا بچہ پڑھتا ہے پھر وہ ٹوئنکل ٹوئنکل سیکھ کر کے آتا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں، ارے آج میرے بچے نے ٹوئنکل ٹوئنکل سیکھ لیا ہے، آج میرے بچے نے انگلش کا ورڈ سیکھ لیا ہے۔ اب یہ بچہ اور نوجوان ہوتا ہے، اس کو کالجز کے اندر داخلہ کروا دیا جاتا ہے، اور کالج کے کیا ماحول ہے؟ آپ کے بیٹے اور بیٹی کی تربیت اور تعلیم کا جائزہ آپ کبھی جا کر کے لے تو صحیح نا۔ کالجز کے اندر جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے اتنا گندا نصاب تعلیم ہے، آپ کسی بزرگ پروفیسر کو جا کر کے پوچھو تو صحیح نا، اسی تعلیم کے نصاب کے اندر سے اسلامی تعلیمات کو نکال دیا گیا ہے، لو سٹوریاں پڑھائی جا رہی ہے، عشق و محبت کی داستانیں آپ کے بچوں کو سکھائی جا رہی ہے، اور ماحول کیسا ہے؟ مخلوط ماحول ہے، بچہ اور بچی، لڑکا اور لڑکی ایک ہی بینچ پر بیٹھے ہوئے، ہاتھوں کے اندر ہاتھ ہے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ جب بچہ چھٹی ہوتا ہے تو یہی بچہ اور بچی اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے ایک ہی بائک پر بیٹھ کر کے واپس اپنے گھر کی طرف آتے ہیں۔ لڑکی لڑکے کو پھول دیتی ہوئی نظر
آ رہی ہے، ارے صبح تم نے تعلیم دلوانے کے لیے اس کو کالج میں بھیج دیا، جاؤ ذرا جا کر کے سکول کالج کے ٹائم پر اپنی پارکوں کا چکر لگاؤ، جا کر کے ان پارکوں کے اندر ہماری ہی بہنیں، ہماری ہی بیٹیاں ارے گندے لڑکوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کی پینگیں چڑھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ تعلیم ہے، یہ بیٹی ہے مسلمان کی، یہ غیرت ہے مسلمان کی، یہ غرور ہے اپنے باپ کا۔ ارے یہ بیٹی کسی کافر کی نہیں ہے، کسی یہودی کی نہیں ہے، کسی عیسائی کی نہیں ہے، یہ ایک غیرت مند مسلمان کی بیٹی ہے، یہ ایک غیرت مند مسلمان کی بہن ہے، یہ ایک غیرت مند مسلمان کی بیوی ہے، جو غیر کے سامنے غیر کے ساتھ جا کر کے بیٹھ کر کے محبت کی پینگیں پڑھا رہی ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا نا شاعر مشرق نے کہ نہ رہی مشرق میں تعلیم نہ مغرب میں غیرت، یہ جتنے پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔